بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر واپس آ کر ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے قبضے میں رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو۔ کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھیں، گفتگو کا سلیقہ آ جائے اور صحرائی قبائل سے جفاکشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا۔ آج کل ایسا رواج نہیں ہے، اس لیے آپ اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھ سکیں گے۔ آپ نے تو یہ تو دیکھا ہوگا جو مائیں ملازمت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے بیبی سٹر رکھتی ہیں یا ایسے اداروں میں بچے چھوڑتی ہیں جہاں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو۔ شہروں میں تو ہر روز لانے لے جانے کی سہولت ہوتی ہے، مگر گاؤں وغیرہ میں مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے۔ آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگتا کہ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، اسے چھوڑ دیتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھی جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا۔ 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا۔ کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ بھی پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ حضرت آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنے تذبذب کے بعد کیوں لیا گیا ہے، اس لیے دائی حلیمہ کی تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزارا بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اپنی مریل سی اونٹنی پر سوار ہوئیں تو وہ فوراً طاقتور
جوان جانور کی طرح اترا اترا کر چلنے لگیں، سب سے آگے نکل گئیں۔ گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا۔ بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ وہ خوب سمجھ گئی تھیں کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتیں۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوزان کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں، کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔ رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا ہو عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئیں۔ حوالے کرنے تو گئیں، مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا، کہنے لگی مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصہ اور اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس آ گئیں تو بچے کو ساتھ دیکھ کر ان کے بچے خوشی سے کھیل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے، اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے، مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا، کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے تھے، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی، سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت جھلایا، طیش میں آگے بڑھا اور دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ بچہ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اب ایک اور واقعہ سنو۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے پچھواڑے بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ دونوں ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اندازاً 4 سال تھی۔ اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 اجنبی آدمی برف سے بھرا تشت لے کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سینہ کاٹ دیا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے، بھاگم بھاگ گھر پہنچے، اپنی امی ابا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ اور حارث تیزی سے وہاں پہنچے، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوف زدہ سے کھڑے تھے۔ رنگ فق تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم انداز میں ساری بات بتائی۔ 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس سونے کا تشت تھا، اس میں برف تھی، وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا، ان میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھو دیا، یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ حلیمہ اور حارث نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی تھا نہ خون، نہ کوئی جسم کا حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ پرائی امانت بالکل سلامت ہے۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ خدا جانے کیا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈر گئیں کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، بہتر ہے ماں کے حوالے کر دیں۔ یہ واقعہ شق الصدر کہلاتا ہے، یعنی سینہ چاک کر دینے والا واقعہ۔ یہ ایک طرح کا کشف تھا۔ کشف کا مطلب ہے جاگتے ہوئے خواب کا سا منظر نظر آ جانا۔ اس کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضائی بھائی بھی تھا تاکہ گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسان کے روپ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو صاف کیا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی گندگی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو پاک تھا۔ یہ سارا واقعہ خواب کی طرح تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نکال دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی سمجھ اور روحانی علوم دیے گئے، دوسروں پر روک دیا گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ یہ واقعہ ایک خاص نشان تھا، مگر حلیمہ ڈر گئیں اور بچے کو واپس کرنے کے ارادے سے چلیں۔ حلیمہ مکہ پہنچی تو مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے۔ بہت تلاش کیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ گھبرا کر عبد المطلب کے پاس گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے تو آئی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے۔ اتنے میں قریش کے ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچے کو بہت پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دعا کی اور پھر حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔